خدا کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ اگر آپ یہاں پہلی بار آئے ہیں تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ چنگیز خان کی کہانی اسلام میں تفصیلی بیان۔ چنگیز خان کا عروج۔ چنگیز خان، جن کا اصل نام تیموجن تھا، 1162 میں منگولیا کے سخت اور بے رحم میدانوں میں پیدا ہوئے۔ وہ تاریخ کے سب سے طاقتور حکمرانوں میں سے ایک بنے۔ ان کی ابتدائی زندگی مشکلات سے بھری ہوئی تھی، جس میں ان کے والد کا قتل اور قبیلے کی طرف سے ان کے خاندان کو چھوڑ دینا شامل تھا۔ ان حالات نے ان کی قوت برداشت، قیادت کی مہارت اور منگول قبائل کو متحد کرنے کے عزم کو مضبوط کیا۔ 1206 تک سیاسی چالاکیوں اور جنگی فتوحات کے ذریعے تیموجن نے قبائل کو متحد کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ انہیں چنگیز خان کا خطاب دیا گیا، جس کا مطلب عالمگیر حکمران وہ ہے، اور یوں منگول سلطنت کی بنیاد رکھی گئی۔ منگول سلطنت اور اس کی توسیع۔ چنگیز خان نے اپنی سلطنت کو میدانوں سے باہر وسعت دینے کا عزم کیا۔ ایک منظم اور جدید فوج کے ساتھ انہوں نے ایشیا اور یورپ میں مہمات شروع کیں۔ ان کی فوج اپنی رفتار، لچک اور نفسیاتی حربوں کے لیے مشہور تھی۔ 13 صدی کے اوائل تک ان کی فتوحات اسلامی دنیا کی سرحدوں تک پہنچ گئیں۔ خوارزمی سلطنت سے تنازع۔ اسلامی دنیا نے پہلی بار چنگیز خان کا سامنا اس وقت کیا جب انہوں نے خوارزمی سلطنت پر حملہ کیا، جو 1218 میں شروع ہوا۔ خوارزمی سلطنت، جس پر شاہ علاء الدین محمد حکومت کرتے تھے، وسطی ایشیا کی ایک خوشحال سنی مسلم ریاست تھی۔ ابتدائی طور پر چنگیز خان نے پرامن تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے تجارتی قافلہ بھیجا تاکہ سفارتی اور اقتصادی تعلقات قائم کیے جا سکیں، لیکن خوارزمی شہر اوترار کے گورنر نے جاسوسی کا شک کرتے ہوئے قافلے کو ضبط کر لیا اور اس کے اراکین کو قتل کر دیا۔ چنگیز خان، جو وفاداری اور انصاف کو بہت اہمیت دیتے تھے، نے اس مسئلے کو پرامن طریقے سے حل کرنے کے لیے سفیروں کو بھیجا۔ بدقسمتی سے شاہ علاء الدین محمد نے سفیروں کی بے حرمتی کی ایک کو قتل کر دیا اور دوسروں کو معذور کر دیا۔ یہ غداری چنگیز خان کو مشتعل کر گئی اور انہوں نے خوارزمی سلطنت کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ اسلامی دنیا پر حملہ۔ 1219 میں چنگیز خان نے اپنی فوج کے ساتھ خوارزمی سلطنت پر حملہ کیا۔ ان کی فوج نے غیر معمولی جنگی حکمت عملی اور شدت کے ساتھ دشمنوں پر دھاوا بولا۔ بڑے شہروں جیسے بخارا، سمرقند اور نیشاپور ایک ایک کر کے ان کے قابو میں آ گئے۔ بخارا کا زوال۔ بخارا کی فتح ایک اہم موڑ تھا۔ چنگیز خان نے شہر کے باشندوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کے رہنما کی غداری نے ان کی تباہی کا سبب بنا۔ انہوں نے کاریگروں اور علماء کو بخش دیا، لیکن جو مزاحمت کرتے تھے انہیں قتل کر دیا۔ سمرقند کا محاصرہ۔ سمرقند، جو اسلامی ثقافت اور علم کا ایک اہم مرکز تھا، کو بھی اسی طرح کی تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ منگولوں نے اپنی محاصرے کی مہارت سے اس کے دفاع کو توڑ دیا۔ اندر داخل ہونے کے بعد انہوں نے سپاہیوں کو قتل کر دیا اور شہریوں کو غلام بنا لیا۔ نیشاپور اور قتل عام۔ نیشاپور کے شہر نے سب سے زیادہ سفاک قتل عام دیکھا۔ محاصرے کے دوران چنگیز خان کے داماد کی موت کے بعد شہر کو برباد کر دیا گیا اور اس کی آبادی کو قتل کر دیا گیا۔ اسلامی دنیا پر اثرات۔ منگولوں کے حملے کے اسلامی دنیا پر گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ ایک، سیاسی انتشار۔ خوارزمی سلطنت کے خاتمے نے طاقت کے خلا کو جنم دیا، جس کے نتیجے میں نئی سلطنتوں جیسے تیموریوں اور مملوکوں کا عروج ہوا۔ 2، معاشی زوال۔ شہروں، تجارتی راستوں اور آبپاشی کے نظام کی تباہی نے معیشت کو بری طرح متاثر کیا۔ خوشحال علاقے ویران ہو گئے۔ 3، ثقافتی نقصان۔ لائبریریاں، مساجد اور مدرسے تباہ ہو گئے۔ بے شمار مخطوطات، جو اسلامی علوم کی صدیوں کی نمائندگی کرتے تھے، ہمیشہ کے لیے کھو گئے۔ 4، آبادی پر اثرات۔ لاکھوں لوگ مارے گئے یا بے گھر ہو گئے، جس کے نتیجے میں طویل مدتی آبادیاتی تبدیلیاں آئیں۔ منگولوں کا اسلام قبول کرنا۔ تباہی کے باوجود منگولوں نے بالآخر اسلام قبول کر لیا۔ چنگیز خان کی موت کے بعد 1227 میں ان کے جانشینوں نے سلطنت کو مزید وسعت دی۔ منگولوں نے ایران میں الخانی سلطنت قائم کی، جو اسلامی دنیا کے ایک بڑے حصے پر حکومت کرتی تھی۔
1295 में इल्खानी हुक्मरान गाज़ान खान ने इस्लाम कबूल किया, जो एक अहम मोड़ साबित हुआ। मंगोलासिलाम हुकूमत के तहत सकाफती और इल्मी ज़िंदगी दोबारा बहाल होने लगी। चंगेज़ खान के दौर में मजहबी रवादारी। चंगेज़ खान अपनी सफाकियत के लिए मशहूर हैं, लेकिन उन्होंने मजहबी रवादारी की भी पॉलिसी अपनाई। वो अपने रियाया को आज़ादी से इबादत करने की इजाज़त देते थे, बशर्ते कि वो खराज अदा करें और बगावत न करें। इस रवादारी की पॉलिसी ने इस्लामी दुनिया में मंगोलों के इंज़माम को आसान बनाया। चंगेज़ खान का इस्लाम में वर्सा। चंगेज़ खान का इस्लामी दुनिया में वर्सा पेचीदा है। उनकी फतूहात ने बेपनाह तबाही मचाई, लेकिन वो तब्दीली का ज़रिया भी बने। एक मंगोल अमन का दौर। मंगोल हुकूमत के तहत इस्तेहकाम के दौर ने सिल्क रोड पर तिजारत की बहाली की इजाज़त दी, जिससे इस्लामी दुनिया चीन और यूरोप के दरमियान सकाफती तबादला हुआ। 2. सकाफती इम्तिजाज। मंगोलों ने इस्लामी सकाफत के पहलुओं को अपनाया, जिसके नतीजे में उनकी हुकूमत के तहत फ़न तामीर और साइंस को फ़रोग़ मिला। 3. इस्लामी दुनिया की बहाली। तबाही के बावजूद इस्लामी दुनिया ने बिलाखिर खुद को दोबारा तामीर किया। मंगोल हमले ने इस्लामी तहज़ीब की लचक को उजागर किया और उसकी मुताबकत और तरक्की की सलाहियत को नुमाया किया। नतीजा: चंगेज़ खान के साथ इस्लामी दुनिया के ताल्लुकात तबाही और तब्दीली से भरपूर थे। उनकी मुहिम्मात ने सल्तनतों को तबाह कर दिया और शहरों को वीरान कर दिया, लेकिन उन्होंने सकाफती और इल्मी तबादले के मौक़े भी फराहम किए, जिनसे मंगोल और इस्लामी दुनिया दोनों ने फ़ायदा उठाया। चंगेज़ खान की कहानी इस्लामी दुनिया में तारीख़ की पेचीदगियों की गवाही है, जहाँ बड़ी तकालीफ के लम्हात नए आगाज़ और तरक्की के मौक़े के साथ जुड़े हुए हैं।